جاتا ہے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ایک دن یہ بھی کہا جائے گا عمر مر گیا، فلان مر گیا۔ ایک ایسی خبر ہے جو تکلیف دہ ہے، جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب والدین سے متعلق ہو یا بھائی لوگ ایسی خبروں کو برداشت کرنے میں مختلف ہوتے ہیں، اپنے ایمان کے متعلق اپنے ایمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی تقدیر پر رضامندی کا اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صبر نہیں کر پاتے۔ موت کے وقت میں آنا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، اور کل بھی قریب ہی ہے۔ تو سمجھدار لوگ وہی ہیں جو عزم رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سامان تیار کر لیں۔ انسان اپنی عبادات کو دیکھتا ہے، اپنی نیکی کے راستے کو دیکھتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس نے کیا اعمال کیے ہیں، نمازیں کیسے پڑھی ہیں، لوگوں کے حقوق کو کتنا ادا کیا ہے، والدین کی کتنی فرما برداری کی ہے، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی زکوٰۃ دی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کتنی کی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، حرام کاموں سے کتنا دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا، اے محمد جتنی دیر چاہو جی لو، جتنی دیر چاہو، جتنا چاہو، جس سے چاہو محبت کر لو، بالآخر آپ نے اسے جدا ہونا ہے، جو کچھ چاہ لو، جو کچھ چاہو کر لو، بالآخر آپ نے اس کی جزا دیکھنی ہے۔ گھر والے پریشان ہوں گے، بیوی بھی روئے گی، فلاں کے مر جانے کی خبر پر، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آنسو بھی خشک ہو جائیں گے، اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہ یادیں بھی بھول جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے قیامت کے بارے میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، سب اس دن ایسے کام میں مشغول ہوں گے جو ان کو مشغول کیے ہوئے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اکیلا حاضر ہوگا، نہ اس کے ساتھ اس کا مال ہوگا، نہ اس کی اولاد ہوگی، نہ اس کا کوئی اور مددگار ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آج تم اکیلے ہمارے سامنے آ گئے ہو، جیسے ہم نے آپ کو پہلے دن پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا تھا وہ تم سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اس حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے نظر آتی ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ فلاں مر گیا ہے، جب اس کے گھر والے اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے پیار کرنے والے، اس کی اولاد، جب مٹی ڈال دی جاتی ہے تو سب واپس آ جاتے ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں رہتی سوائے عمل کے، وہ نیک عمل جو قبر میں انسان کا ساتھی ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ فلاں کے مرنے کے بعد لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں، اس کی نیکیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کے اخلاق کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کا ہمسایہ اس کے اچھی ہمسائیگی کے بارے میں باتیں کرتا ہے، رشتہ دار اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ خرچہ بھی کرتا تھا، فقیر بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں کی نیکیاں اس طرح جاری رہتی ہیں اور بڑھتی جاتی ہیں، خاص طور پر اس وقت کہ جب انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو وقف ہو اور جس کا اجر یا فائدہ مستقل جاری ہو، یا نیک اولاد ہو جو ان کے لیے دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو انسان کا عمل رک جاتا ہے سوائے 3 چیزوں سے: ایسا علم کہ جس سے فائدہ ہو، یا ایسی اولاد جو اس کے لیے فائدہ کریں، یا ایسا علم جو انسان پیچھے چھوڑے۔ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب مر جاتے ہیں تو لوگ اس کی برائیوں کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اس کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی مظلوم ان کو بد دعا بھی دیتا ہے،